الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، جیسا کہ کئی روز سے عقیدے کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. 20 عقیدہ سماعت کرنے کی بات ہوئی تھی آپ حضرات سے، جس میں 11 عقیدہ تو بیان ہو چکا ہے. جو حضرات نہیں تھے ان کو تو معلوم نہیں ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت کی نماز میں تشریف لائیں. نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو نماز سے منہ موڑنا گویا اسلام سے منہ موڑنے کے برابر ہے. نماز سے اگر ہم منہ موڑتے ہیں تو اسلام سے منہ پھیرنے کے برابر ہے. تو اس لیے ہمیں نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. آپ نماز پڑھنے آئیں، دین کی باتیں سنیں، دین سیکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا ہو. جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں تو وہ مسلمان کیسا؟ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن نہیں ہے تو وہ مسلمان کیسا؟ ابھی جو باتیں ہو رہی عقیدے کے متعلق، سب کی سب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر باتیں ہیں، جن بنیاد پر ہم باطلوں سے الگ ہیں. یعنی ہم جو حق پرست ہیں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت و محبت کی بنا پر اگر ہم اپنے اس عقیدے سے پھر جائیں، غیروں کے باطلوں کے عقیدے پر آ جائیں، تو ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے بلکہ کافر کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ تو نماز پڑھنے آئیں، جو دین کی باتیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی بات کو فراموش نہ کریں، سب باتوں کو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو 11 عقیدہ جو بیان ہو چکا ہے، اب اس کے بعد عقیدہ نمبر 12 ہم لوگ سماعت کریں گے. عقائد اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسولوں، فرشتوں کا ماننا بھی ایمان میں داخل ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو پیغمبر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت و تبلیغ کی خاطر اس دنیا میں مخصوص بھیجے گئے، یعنی خاص طور پر بھیجے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہے وہ اسی پر ہمہ وقت گامزن رہتے ہیں. وہ کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ وہ رہتے ہیں، جنہیں ہم فرشتے اپنی زبان میں کہتے ہیں. جن فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمارے عقیدے میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا کافر و مرتد ہے، اسی طرح جو شخص کسی رسول یا فرشتے کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. یہ قرآن عظیم و کلمہ ایمان، یہ قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے، اور ہم جو کلمہ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں بھی ہے و ملائکتہ کا لفظ آیا، فرشتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوئی ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، لازم ہے. اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں تو ہم کافر و مرتد ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ کافر و مرتد ہو جائیں گے.
مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد کی تعریف معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ کافر الگ ہوتا ہے، مشرک الگ ہوتا ہے، میرے خیال سے کافر اور مشرک کو آپ جانتے ہوں گے۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا پھر سے شریعت اسلامیہ سے منہ موڑ لیا ہو، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مرتد۔ یعنی مسلمان سے کافر بننے والے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بدترینوں میں سے ہوتا ہے، یہ سب سے بدترین ہوتا ہے۔ اب اس کے متعلق ہم نے جو عقیدہ سنا، اپنا عقیدہ سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتے اور رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی آسمانی کتابوں پر، آسمانی صحیفوں پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان میں داخل۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں، ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی ایک انبیاء کا انکار کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 4 آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے بھی صحیفے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو ہم کافر و مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا انکار کریں تو ہم کافر ہو جائیں گے، جنت دوزخ کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے، قیامت کا انکار کریں تو ہم کافر ہو جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کریں تو ہم کافر ہو جائیں۔ یعنی ایمان میں جو کچھ بھی داخل ہے ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا انکار کر دیں تو مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق ہم عقائد دیوبندیہ سنیں کہ اب دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو ماننا چاہیے۔ معاذ اللہ پڑھیں، معاذ اللہ۔ تمام پیغمبروں کا یہی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت مانو، معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ۔ چنانچہ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں جتنے پیغمبر آئے سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے۔ یہ تقویت الایمان میں ہے۔ ابھی ہم نے جو اپنا عقیدہ سنا یہ قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے، اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا بھی کلمہ الگ نہیں ہے، وہ الگ سے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی آمنت باللہ کلمہ مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، تو وہ بھی یہی اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں میں کیا درج کیے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا۔ یعنی جو کلمہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب اندر سے کچھ اس میں خرابی کر دی ہیں۔ اللہ کو ماننا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ماننا، یعنی فرشتوں کا انکار کر رہے ہیں، کافر۔ اللہ کے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، کافر۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ابھی جمعہ میں یہی آج بیان ہوا تھا نا، جمعہ میں ایمان کے متعلق یہی بیان ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ایمان میں داخل ہے نا۔ اب کلمہ میں جب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر یہ ہوتا کہ ہم کو رسولوں کو نہیں ماننا ہے تو کلمہ صرف ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عزیزان گرامی، ایسے عقیدے سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ یہ سراسر کفری کلمہ، یہ سراسر جو لکھا ہے یہ کفری الفاظ لکھے گئے، اس میں کفری کلمات درج کیے گئے ان کی کتابوں میں۔ تقویت الایمان صفحہ نمبر 11 میں یہ بات درج کی گئی ہے۔ جس کو یقین نہ آئے وہ تقویت الایمان کتاب اٹھائے، صفحہ نمبر 11 میں یہ من گھڑنت جو اپنی طرف سے اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے، اگر کوئی ایسا ایمان رکھ لے تو اس کا ایمان چلا گیا، اس کا بھی ایمان چلا جائے گا نا۔ جیسے ابھی ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ مانیں گے، کسی چیز کو نہیں مانیں گے، تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ تو یہ جو لکھے ہیں خود کافر تو بنے ہی، اپنے ساتھ ساتھ کئیوں کو کافر و مرتد بنا گئے۔ آج دنیا میں ہم اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں کتنے کافر نظر آ رہے ہیں، ظاہری طور پر مسلمان ہیں لیکن اندر سے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہیں۔
تو الحمدللہ ہم مسلک اہل سنت والجماعت کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق ماننا ہی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو، ایسا ہم گمان بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ کی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، فرشتوں کا انکار نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ اب عقیدہ نمبر 13 سماعت کریں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پیارے بندوں بالخصوص حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی دی ہوئی عزت و عظمت و وجاہت حاصل ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پیارے بندوں بالخصوص حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دی ہوئی عزت، عظمت، وجاہت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے متعلق عقائد دیوبندیہ سماعت کریں کہ دیوبندیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ معاذ اللہ، بڑے معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اب یہ کتنی گندی گھنونی بات لکھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 44۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے تو تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 44 اٹھا کر دیکھ لے۔ اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شفیع اللہ بنا کر بھیجا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا کر بھیجا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، محبوب بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ دیوبندی کیا الفاظ نکال رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا کسی انبیاء کو، کسی اولیاء کو نہ مانتے ایک بات رہتی، ٹھیک ہے، لیکن ذرہ ناچیز، ہم ذرہ ناچیز کس کو کہتے ہیں؟ ایک تنکا اٹھائیں گے زمین سے، وہ تو ہمارے آگے بھی کمتر ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کہ ذرہ ناچیز ہم سے بھی بڑا ہے۔ کیا ہے ذرہ ناچیز؟ آپ مطلب سمجھیے بات کا۔ یہاں پہ یہ لوگ لکھ کیا رہے ہیں کہ ذرہ ناچیز جو ہے، ذرہ ناچیز، ایک کنکڑ اٹھا لیجئے زمین سے، وہ دیکھیے کہ کنکڑ سے بہتر آپ ہیں۔ آپ خود یہ دیکھیں کہ کنکڑ سے بہتر آپ ہیں کہ آپ سے بہتر کنکڑ ہے۔ آپ کس کو کہیں گے؟ اپنے آپ کو آپ بہتر کہیں گے نا، آپ اپنے آپ کو بہتر کہیں گے نا۔ اب اس کنکڑ سے ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، تمام انبیاء کرام کو، تمام اولیاء اعظام کو اس کنکڑ سے کمتر بتا رہے ہیں۔ یہ عقل مندی کی بات ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، بولے معاذ اللہ۔ یہ عقل مندی کی بات ہے۔ آپ اپنے ذہن سے یہ سوچئے، خیال کریے، ایک کنکڑ اٹھا لیں، ڈھیلا اٹھا لیں، مٹی کے ٹکڑا اٹھا لیں۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ وہی کنکڑ ابو جہل کے ہاتھ میں جاتا ہے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ اب اس
کنکڑ سے کمتر ہو سکتے ہیں ہمارے آقا و مولا؟ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں؟ ہمارا دل یہ گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہم اپنی جان سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، نہ بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، کروں کیا کروڑوں جہاں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مطلب ہماری ایک جان ہے یا رسول اللہ، یہ آپ پر فدا ہے، بس ایک جان کیا ہم پوری دنیا پورے جہاں آپ پر فدا کر دیں گے، بس ایک جان سے ان کا جی نہیں بھر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مانتے ہیں تو اس انداز میں مانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ان کے آگے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ تمام انبیاء کے آگے، ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء کے آگے ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام انبیاء اس ذرہ ناچیز کے سے کمتر ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہنے کا؟ نہیں بنتا۔ تو یہ کفری الفاظ، ان کفری الفاظ کی بنیاد پر ہم انہیں کافر و مرتد تصور کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو عقائد کے تعلق سے باتیں سنی ہے اور پڑھی ہے، کہنے سننے میں یہ لغزشیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو کہیں ان بدعقیدوں کی جو باتیں اس کتاب میں درج کی گئی ہے اسے سننے، ہم نے تو صرف علم کے حصول کے لیے پڑھا ہے، لیکن وہ باتیں ہماری زبان سے نکلی، ہمارے کان نے سنے، ہم توبہ و استغفار کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ پروردگار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب یہ لو لگا کر خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے صرف علم کے حصول کے لیے یہ باتیں سنی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ان باطل عقیدوں پر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بس وہی ہے جو مسلک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ بھی باتیں کہی ہیں سنی ہے، رب کریم ہمارے کہنے سننے میں کسی قسم کی لغزش ہو گئی ہو، خطا ہو گئی ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہمارے علم و عمل میں بے پناہ برکتی وسعت عطا فرما، ہمیں حق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تا زندگی مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مسلک اہل سنت والجماعت پر تا قیامت قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیک بنا، صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہماری ایمان میں مضبوطی عطا فرما، عقیدے میں قوت عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے دلوں کی نیک جائز تمناؤں میں کامیابی عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.